وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں شیخ محترم؟ جناب برادر الحمدللہ۔ جی ماشاء اللہ آپ کافی اچھی قرآن کی قرأت کر رہے ہیں شیخ محترم، جی کافی اچھی قرآن کی قرأت کر رہے ہیں آپ، کیا ہوا؟ قرآن پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں آپ، بولا میں۔ جزاک اللہ۔ جی شیخ محترم، مجھ سے نا تھوڑے تقلید پہ میرے اشکالات تھے، آپ کچھ گفتگو کریں گے آپ کا قیمتی ٹپ دے کے؟ تقلید پہ؟ جی شیخ محترم، یہاں میرے کو لوگ بہت ستا رہے ہیں، مجھے لگا الحمدللہ یہ آپ کی جو واٹس ایپ پہ نعل مبارک ہے یہ دیکھ کے سمجھ گیا کہ آپ سنی صحیح العقیدہ حنفی بریلی ہے، جی الحمدللہ۔ تو مجھے لگا کہ آپ عالم دین بھی ہوں گے، تو ذرا ہماری رہبری کریے تقلید کے تعلق سے، یہاں لوگ بہت ستا رہے ہیں شیخ۔ اچھا جی ٹھیک ہے محترم، ابھی آپ حساب بنا لیں جی تو وہ کریں گے، ابھی کافی ٹائم ہو گیا۔ تھوڑا ایک 5 منٹ 10 منٹ کچھ رہنمائی کرے تو بہت اچھا لگتا تھا شیخ، آپ کی اجازت ہو تو، دیکھیں، زور زبردستی تو نہیں اچھا کر حضور سکتا۔ میں ایک بات کروں گا، جی زیادہ نہیں۔ جی پہلی بات یہ کہ تقلید شرک نہیں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس پہ دلیل کیا ہے؟ جی ایک عقلی اور سادہ سی دلیل ہے ماشاء اللہ، دیجیے کہ شیخ۔ ہمارے امام بخاری صاحب، جی امام مسلم ہو گئے، جی ترمذی ہو گئے، ابن ماجہ ہو گئے، جتنے بھی امام حجر اسقلانی ہو گئے، یہ سب کے سب مقلد تھے۔ ماشاء اللہ، جی ماشاء اللہ۔ جی اگر وہ ثابت کر دیں کہ یہ غیر مقلد تھے، جی دنیا کا کوئی بھی غیر مقلد اس کو ثابت نہیں کر سکے گا۔ کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ یہ مقلد ہیں، جی اگر وہ پھر ان سے عبارت لے رہا ہے، حدیث مبارکہ لے رہا ہے، جی تو جبکہ دوسری طرف وہ مقلد کو مشرک کہتا ہے، جی تو پھر مشرک سے حدیث لینا کیسا؟ کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے صاحب، واہ واہ، سبحان اللہ بس سبحان اللہ، کیا علم ہے ماشاء بس میں اللہ۔ اتنا نہیں، علم نہیں ہے، یہ تو ایک عقلی دلیل تھی۔ با شیخ، یہ دلیلہ ہما کو کہاں تھے؟ الحمدللہ ایسا دکھ رہا ہے آپ کی گفتگو سن کے کہ علم سے لبریز ہے ماشاء اللہ شیخ۔ آپ کا اسم گرامی حضرت محترم قبلہ؟ میرا نام محمد عمران ہے۔ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی۔ تو میرے کو ہمارے دوستاں ہیں شیخ ستاتے رہے، سنیں، جی میرے کو ہمارے دوستاں ہیں میرے ساتھ میں رہتے، میرے کو ستا رہے میرے دوست لوگ۔ تو آپ ان کو بول دیجئے نا، امام بخاری مقلد تھے، جی امام شافعی وہ مقلد سب تھے۔ مخلد تھے بول رہے، انہوں میرے کو کیا بول رہے، تم بھی مخلد ہے، وہ سب امامہ مخلد تھے، محدثین مخلد تھے، آپ یہ بولو آپ مخلد ہے تو تقلید کیسا کرتے بول رہے، تو میں کیا جواب دوں شیخ؟ کب سے کر رہے، کتنی عمر سے کر رہے، آپ کیسا تقلید کرتے بولو بول رہے، کیا بولنا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھو میری بات سنو، جی اجتہاد جو ہے یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ نہیں، وہ تو بول رہے وہ اجتہاد قرآن حدیث، وہ بول رہے تقلید کیسا کرتے، یعنی اب میں ہوں حنفی مخلد، حنفی سنی بریلی، یہ بول رہے کہ آپ کیسا حضور کرتے بات تقلید؟ سنیے، جی اجتہاد قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، آپ اس بات کو مانتے ہیں نا؟ ہاں الحمدللہ، وہ بھی مانیں گے؟ وہ بھی مان رہے، اس سے وہ بھی مان رہے، بول رہے قرآن حدیث سے اجتہاد ثابت ہے، اچھا 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 حضور، جو اجتہاد جو ہے وہ مجتہد کرتا ہوتا ہے، جی ہاں یہ بھی بول رہے انہوں۔ تو جب کہ ایک عام بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، وہ کہے جی میں اجتہاد کرتا ہوں، میں مجتہد ہوں، تو وہ بن سکتا ہے؟ جی نہیں بن سکتا ہوں۔ تو اجتہاد جو ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث سے جو ہے استدلال کرتا ہے، مسائل نکالتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، جی اس کے بعد وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میں نے یہ فلاں مسئلہ، فلاں آیہ مبارکہ اور فلاں حدیث مبارکہ نکالا ہے۔ جی اور مجتہد جو ہوتا ہے ایسے مسائل نکالتا ہے جو کہ قرآن اور حدیث سے نہ ٹکرائیں، جی اور ان کے جناب اعلیٰ وہ ان کا اجتہاد جو ہے وہ قبول کیا جاتا ہے۔ نہیں لہذا جو عام لوگ ہوتے ہیں
تو وہ جو ہے ایکسیپٹ کرتے ہوئے جناب اللہ اس پہ عمل کرتے ہیں. تقلید کا لفظی معنی ہے کسی کی بات ماننا، کسی کی پیروی کرنا. جی جی جی. المنجد عربی اردو ڈکشنری اٹھائیں، وہاں آپ جی دکھیں پیروی لکھیں، وہاں پیروی کے میننگ میں تقلید کا لفظ بھی آئے گا. جی جی جی. تو حضور یہ بات ہے، یہ سمپل اور سادہ سی. جی جی. تو میں یہ اگر کوئی کہتا ہے نہیں شیخ محترم، اصل میں کیا ہے، میں ان سے یہ ساری باتیں کرتے رہتا ہوں. میں بھی الحمدللہ ایک اچھا طالب علم ہوں. تو میں اگر سے آپ میرا سوال نہیں سمجھ رہے، میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تقلید کیسا کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے اوپر کہا، ابھی آپ نے ویس میں کہا کہ مستحید قرآن حدیث سے مسئلہ نکالتا ہے، ٹھیک ہے نا، اجتہاد کر کے. تو وہ قرآن حدیث کی بات ماننا ہوا یا مستحید کی بات ماننا ہوا، وہ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھو میری بات سنو. جی سن لیں. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں جی کہ جو میری بات صحیح حدیث کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو. جی. تو آپ دیکھیں جب جو ہمارے مجتہدین ہیں وہ بھی فرما رہے ہیں جی کہ میری میری بات کو صحیح حدیث کے خلاف نہیں لینا، جب وہ ٹکرا رہی ہو بالکل. اذا سالک حدیث فول مذہبی. اگر ائمہ مجتہدین میں سے کسی کی بات صحیح حدیث کے خلاف جا رہی ہے تو آپ اس بات کو چھوڑ سکتے ہو. ہاں یہ تو بات صحیح ہے. تو پھر یہ تقلید تو تھوڑا ہی ہوئی. یہ تو قرآن حدیث کی بات ماننا ہوا بول رہے. وہ یہ تقلید نہیں ہے بول رہے. تقلید تو وہ ہوتی ہے جو بنا دلیل مانی جائے. ایسے ہی ہم تقلید کرتے وہ بتا رہے. دیکھیں حضور، میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں جی جی کہ آپ المنجد عربی اردو ڈکشنری اٹھائیے. ہاں ہاں میں فیروز اللغت میں دیکھا شیخ، لیکن وہ جو اتباع کا معنی ہے تقلید میں محترم میں فیروز لغت کی بات نہیں کر رہا، وہ اردو کی ڈکشنری ہے. ہاں 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 المنجد عربی اردو اٹھائی. ہاں جی 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 شیخ. یہ جو تقلید ہے وہاں پر لکھی ہوئی، جو اتباع کو تقلید کہا گیا ہے، یہ لغوی معنی میں کہا گیا یا اصطلاحی معنی میں کہا گیا؟ جس میں مرضی لے لیں، اس میں میننگ تقلید آپ کو مل جائیں گے. ہاں شیخ یہ لے لیے. تو یہ جو وہاں تقلید بولا گیا ہے، یہ لغوی معنی میں ہے یا اصطلاحی معنی میں ہے؟ مسلمانوں کا جو عقیدہ بنتا ہے شیخ، یہ اصطلاح سے بنتا ہے یا لغوی معنوں سے بنتا؟ عمران صاحب قبلہ. اچھا محترم، ابھی آپ نہیں سمجھ رہے تو پھر میں کیا کہہ نہیں سکتا نہیں ہوں. نہیں حضرت محترم میں سمجھ رہا ہوں. میں آپ سے پھر وضاحت طلب کرنا چاہ رہا ہوں علم میں اضافے کے لیے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ تقلید اور اتباع ایک ہی چیز ہے، جو آپ جو بتا رہے ہیں کتاب میں آیا ہے، تو یہ لغوی معنی میں آیا ہے یا اصطلاحی معنی میں آیا ہے؟ لغوی معنی میں آیا ہے. ہمارا عقیدہ جو بنتا ہے مسلمانوں کا، وہ لغوی معنوں سے بنتا ہے یا اصطلاحی معنوں سے بنتا ہے شیخ؟ اب آپ مجھ سے سوال کریں گے بار بار نہیں شیخ محترم، یہ عقیدے کی بات ہے. حضرت محترم آپ نے اتنی دیر سے میرے سے بات کی. میں بول رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ، یہ عقیدے کی بات ہے نا شیخ. آپ کو علم ہے تو آپ بتانا چاہیے. عمران صاحب آپ تو پیر طریقت ہے ماشاءاللہ. میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ ہمارا جو عقیدہ ہے، یہ لغوی معنوں سے بنتا ہے یا اصطلاحی معنوں سے بنتا ہے مسلمانوں کا؟ میں پیر طریقت نہیں ہوں. اچھا ٹھیک ہے، تو بولیے تو صحیح نا شیخ. اب جب سے آپ اتنا سمجھا رہے تھے، ابھی جو مین جو ہم کو سمجھنے کی بات آئی وہاں پر ہم کو نہیں سمجھا رہے ہیں. ایسا تو پھر ہمارے کو وہ لوگ اچک لیں گے، اہل حدیث لوگ. آپ خود اہل حدیث ہیں، وہ تو مجھے پتا ہے. کیوں شیخ، کیوں پتا چلا آپ کو؟ کیسا کشف ہوا، کرامت ہوا؟ بس آپ کی باتیں بتا رہی ہیں. کیوں شیخ، ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ ایسا کوئی گناہ، کوئی غلط بات کہہ دی معاذ اللہ؟ کیونکہ آپ کے پاس اتنے جو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، اگر آپ حنفی المذہب ہوتے، شافعی المذہب ہوتے، حنبلی المذہب ہوتے، مالکی جی جی مذہب ہوتے، تو آپ اس طرح سوال نہ کرتے. بلکہ کیوں آپ شیخ، کہتے کیوں کہ ان کے آپ کی پاس بات کیا علم ٹھیک ہے. نہیں ہوتا کیا اس جب طرح کی آپ کے بات پاس کرنے کا؟ شیخ محترم عمران شیخ، کیا ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں؟ حنفی یا شافعی یا مالکی ہو. محترم مجھے شیخ نہ بولیں، میں شیخ جی نہیں ہوں. جی عمران بھائی، کیا یہ حنفی اور شافعی اور مالکی جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا کہ وہ ایسے سوالات کرے آپ سے شیخ؟ عمران بھائی شیخ نے بولتا ہوں. اچھا سب سے مین چیز یہ ہے، امام بخاری کو مانتے ہیں آپ؟ نہیں شیخ، میں وہ ساری باتیں آپ کی میں سن لیا، وہ پیچھے چلے گی. میں بول رہا ہوں کہ ہم جو عقیدہ بناتے ہیں وہ لغوی معنوں سے بناتے ہیں یا اصطلاحی معنوں سے بناتے ہیں؟ مسلمان شریعت میں
شریعت میں دونوں چیزوں کی ویلیو ہے، اصطلاحی معنوں کی بھی ہے، لغوی معنوں کی بھی نہیں ویلیو ہے۔ شیخ، ویلو تو دونوں کی ہے، میں اس کا انکار نہیں کرا، میں بولا سنیے جو مسلمانوں کا سنیے عقیدہ بنتا ہے وہ لغوی معنوں سے بنتا ہے یا اصطلاحی معنوں سے بنتا ہے؟ سنیے بات سنیے، جی 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 محترم، سنائیے عمران بھائی۔ شریعت میں دونوں چیزوں کی ویلیو ہے، میں لغوی کب معنوں انکار کی کرا؟ بھی ہے۔ میں عمران بھائی میں اس کا انکار کرا کیا؟ آپ مجھے بتائیے۔ تو آپ پہلے تقلید کے معنی دیکھیں گے نا۔ ہاں بھائی میں وہی بولا ہوں، آپ بتا دیے کہ وہ لغوی معنی میں تھا، اب میں پوچھ رہا ہوں کہ ہم اصطلاحی سے عقیدہ بناتے ہیں یا لغوی معنوں سے عقیدہ بناتے ہیں؟ مسلمانوں آپ کے جو اس کا عقائد بنتے ہیں، آپ اچھا دیکھیے ایک چھوٹا سا بات ہے، آپ بول نہیں پا رہے، اتنی دیر آپ مجھ سے بات کیے، 10 منٹ اتنی اچھی باتیں بتا رہے تھے، جب مین بات آئی، جب امت کے جو سو سمجھانے کی بات آئی، جب حق بات آئی، تو آپ وہاں پر مجھ سے جا رہے ہیں۔ آپ اتنا بتا دو کہ لغوی معنوں سے عقیدہ نہیں بنتا، اصطلاح سے بنتا ہے، کیا شرمنے کی بات ہے شیخ اس میں؟ تو میں آپ کو بتا تو رہا ہوں بھائی، آپ کو بتا تو رہا ہوں، آپ کو سمجھنا ہے تو میں کیا کروں؟ میں نے آپ کو پہلی بات یہ کہی کہ ابھی کافی ٹائم ہو گیا، میں نہیں آپ 10 منٹ کے بعد کہہ رہے ہیں، آپ بتائیے پیارے بھائی، اصطلاح سے عقیدہ بنتا ہے یا لغوی معنوں سے بنتا ہے؟ دونوں سے بنتا ہے۔ اللہ اکبر، ریکارڈنگ ہو رہی ہے میرے پاس عمران بھائی، ریکارڈنگ ہو رہی ہے میرے پاس، یہ اپنی جتنی باتیں ہوئی نا یہ ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے میرے پاس۔ مجھے پتا تھا آپ اس طرح جو مکاری کر رہے ہیں نا، مجھے نہیں پتا بھائی، میں تھا۔ مکاری کی کیا بات کر رہا ہوں، الحمدللہ میں نے آپ سے کوئی اپنی ذاتی فائدے کی بات نہیں کی، نہ آپ کا کوئی میں نے ذاتی نقصان کیا، یہ تو ایک علمی مکالمہ تھا میرا اور تمہارا چل رہا تھا، یہ امت میں آپ میں نے یہ کروں گا نا؟ مجھے پتا تھا آپ اس طرح کریں گے، نہیں آپ میں نے مجھے کچھ فوراً نہیں کیا عمران بھائی، میں نے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے اس میں نہ کچھ خیانت کی نہ کچھ کیا، آپ کی میری بات ہے، میں عوام الناس کے سامنے رکھوں گا، آپ کے بھی علماء اکرام سنیں گے، جو بریلی مکتب فکر کے، میرے بھی سنیں گے، جو مسلمان بھائی ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ کس نے کیا دلائل دیے، آپ نے نہیں بتایا۔ اچھا چلیے یہ بتائیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیوں تقلید نہیں کی؟ میں تو آپ کو بول رہا ہوں وہ مجتہد تھے۔ اچھا مجتہد تھے، ان سے پہلے کوئی مجتہد نہیں تھا؟ آپ کو نہیں شیخ فتویٰ محترم، لگانا ہے تقلید کرنے۔ دیکھیے ٹو دی پوائنٹ، سنو ہمارے صحابہ مجتہد نہیں تھے کیا؟ بات سنیے، جی 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 محترم۔ امام بخاری شافعی اور مقلد تھے؟ شیخ امام بخاری کی بات نہیں چل رہی ہے یہاں، میں بات کر رہا ہوں امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے پہلے دنیا میں مجتہد تھے یا نہیں تھے؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سنو وہ پہلے۔ امام بخاری کا مسئلہ ہی نہیں ہے، امام بخاری کے اوپر مت جائیے، میں پوچھ رہا ہوں امام ابو حنیفہ رحم اللہ، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے شیخ محترم، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسی کون سی کرامت تھی ابو حنیفہ رحم اللہ نے ساروں کی تقلید روک کے ان کی تقلید چالو کرے، جیسا کہ ان سے پہلے بھی لوگ مجتہد تھے ہوں گے نا شیخ؟ تو امام بخاری پہ فتویٰ لگاؤ، امام مسلم پہ اللہ کے فتویٰ بندے لگاؤ، کیوں؟ امام ترمذی کیا پہ فتویٰ لگاؤ، ان کے وہ نام سب پہ کوئی مقلد تھے۔ مخلد بنا ہے؟ کوئی یہ کہتا ہے دنیا میں کہ میں امام بخاری کا مخلد ہوں؟ میں کہاں فتویٰ لگا رہا ہوں پیارے بھائی؟ وہ خود مقلد تھے۔ رہنے دو نا بھائی، میں کہاں فتوے لگا رہا ہوں اللہ کے بندے عمران بھائی؟ امام زرقانی پہ فتویٰ ارے اللہ لگاؤ، کے بندے، اپنا محمد بن عبد الوہاب اللہ کے بندے میں نے فتویٰ نہیں لگایا عمران بھائی، عمران بھائی میں نے فتویٰ نہیں لگایا پیارے بھائی، میں ساری راضی پہ فتویٰ لگاؤ، سب پہ لگاؤ فتویٰ۔ اللہ کے بندے آپ میں اگر نے اس ایمان، طرح غیر مقلد بنیں گے، میری بات سنو، نہیں اس عمران طرح آپ بھائی، غیر نہیں مقلد بنیں گے غیر تو آپ مخلد کو تو امام سیاسی ابو حنیفہ تھے بھائی، غیر مخلد تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ تھے۔ میری بات سنو، نہیں آپ میری بات سنیں، امام ابو حنیفہ رحم اللہ غیر مخلد تھے، وہ تو تقلید نہیں کرتے۔ نہیں آپ بھاگ رہے ہیں، آپ ابا کا روٹ چینج ہوگا۔ میں پوچھ رہا ہوں امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے پہلے کوئی مجتہد تھے یا نہیں تھے دنیا میں، یا ابو حنیفہ رحم اللہ ماں پیٹ سے مجتہد پیدا ہوئے؟ بات سنو نا، میں بتاتا ہوں نا۔ بالکل میں آپ کو بول رہا ہوں، آپ کے سیاستہ کے جتنے مصنفین ہیں نا، اللہ کے بندے سیاستہ پہ بات نہیں چل رہی، میں کہہ رہا ہوں کہ ابو حنیفہ رحم اللہ کی وہ کون سی کرامت تھی جنہوں نے آگے ساروں کی تقلید روک کے اپنی تقلید چالو کرائی؟ صحابہ مجتہد نہیں تھے؟ تمہیں امام ابو حنیفہ سے تکلیف کیوں ہے؟ نہیں اللہ کے بندے مجھے یہ تکلیف نہیں ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان سے پہلے بھی لوگ مجتہد تھے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ پہ کیوں تلے ہوئے ہیں آپ؟ میرے کو ابو حنیفہ رحم اللہ سے اگر آپ کے نزدیک تقلید کرنا شرک ہے
تو آپ کے سیاستہ کے تمام مصنفین مشرک ہو رہے ہیں. پیارے بھائی میں نے ایسا کوئی حکم نہیں لگایا عمران بھائی میں نے ایسا کوئی فتویٰ نہیں لگایا. میں پوچھ رہا ہوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کون سی کرامت تھی؟ آپ اب ارے عمران بھائی نہیں بولا یار. میں میری دیکھیے عقل والا کام کرو. عمران بھائی یہ ریکارڈنگ ہو رہی. میں نے آج تک نہ کبھی شرک کہا نہ میں نے کبھی گمراہی کہی نہ میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کچھ کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں ان سے پہلے بھی لوگ مجتہد تھے یا نہیں تھے؟ تو یہ امام بخاری سے سوال کر لو. ارے یار وہ تو مخلد تھے نا, وہ نا مجتہد تھوڑے ہی تھے آپ کے بقول. وہ تو مخلد تھے نا. میں تو مجتہد کی بات کر رہا ہوں حضرت. آپ سمجھ رہے نہیں, غصہ کر رہے ہیں عمران بھائی. امام بخاری مقلد تھے وہ بھی بتا دیں گے نا, امام بخاری سے پوچھ لو. ارے نہیں آپ وہ تو خبر میں چلے گئے مر گئے. آپ تو زندہ ہیں عمران بھائی, آپ تو حنفی مقلد ہے. آپ کے نزدیک مجھے پتہ ہے اہل حدیثوں کے نزدیک جو ہے مقلد جو ہے جو تقلید کرنا شرک ہے. آپ کے نزدیک نہیں ہے بھائی, میں نے نہیں کہا. اللہ کے بندے میں نے نہیں کہا. اللہ کے بندے میں نے نہیں کہا. اللہ کے بندے میں نے نہیں کہا. آپ بھاگ رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وہ کون سی کرامت تھی جس کی وجہ سے ساروں کی تقلید رک گئی؟ بھاگ گئے عمران بھائی آپ. چلیے ٹھیک ہے, یہ ریکارڈنگ شیئر کروں گا.